معزز دوستو، ایک بدبخت اور متکبر بادشاہ جس نے لوگوں کو رب کریم کے خلاف بغاوت کرنے پر اکسایا، ایک ایسا بادشاہ جو کائنات کے رب سے جنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک کمزور مخلوق نے اسے کیسے ہلاک کیا۔ 3000 سال بعد جب نمرود کی لاش برآمد ہوئی تو اسے لوگوں سے کیوں چھپایا گیا؟ نمرود کے ہولناک انجام پر مبنی چند ایسے ہی واقعات جانیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ہمارے چینل کی اس دلچسپ سی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ معزز دوستو، طوفان نوح کے بعد سنار، بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں انسانی آبادی پھیلنا شروع ہوئی۔ اس آبادی میں حام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام پوش تھا۔ پوش کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کو تاریخ نمرود بادشاہ کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ نمرود ایک طاقتور، متکبر اور بت پرست بادشاہ تھا۔ کہتے ہیں کہ تاریخ میں بادشاہوں والا تاج سب سے پہلے نمرود نے ہی پہنا تھا۔ یہ اپنے زور پر رایا سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ نمرود کا زمانہ 3000 قبل مسیح کے آس پاس کا بتایا جاتا ہے۔ نمرود دنیا کی سب سے پرانی تہذیب سیریا یا اسیر کا سب سے پہلا بادشاہ تھا۔ بعض مورخین کے مطابق نمرود نے ایک طویل عمر پائی۔ نمرود تقریباً 400 سال تک حکومت کرتا رہا۔ تاریخ میں نمرود کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ ہر زمانے میں محققین اسلام نے اسے مختلف بادشاہوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ کچھ ریسرچرز نمرود کو مشہور اشوری بادشاہ گلگامش قرار دیتے ہیں تو کچھ اسے سمیری بادشاہ مردوک سمجھتے ہیں۔ دراصل نمرود کے لفظی معنی بغاوت کرنے والا کے ہوتے ہیں۔ اس نے رب کریم کی موجودگی سے بغاوت کی، اسی لیے اسے نمرود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق نمرود بابل کا بادشاہ تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ اسی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام بابل کے پاس ایک علاقے ہور میں رہتے تھے۔ جب رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے عہدے سے سرفراز کیا تو آپ علیہ السلام نے بابل کے لوگوں کو اللہ کی توحید کا پیغام دیا اور بت پرستی کے خلاف کھلے عام تقاریر کی۔ یہاں تک کہ ایک دن آپ نے بابل کے مندر میں رکھے گئے تمام بتوں کو بھی توڑ دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر نمرود نے آپ علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا اور کہا کہ اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو مارتا اور جلاتا ہے۔ جس پر نمرود نے جواب دیا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد نمرود نے آپ علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ لہٰذا نمرود کے حکم پر بابلی لوگوں نے ایک جگہ بہت بڑا آگ کا الاؤ روشن کیا۔ کئی روز تک آگ کو دہکایا گیا، یہاں تک کہ اس کے آس پاس کی چیزیں جل کر راکھ ہو گئیں۔ پھر نمرود کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بلند ترین اونچائی سے اس آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ آگ ٹھنڈی ہو کر گلزار بن گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ نمرود یہ منظر دیکھ کر پکار اٹھا کہ ابراہیم، واقعتاً تیرا خدا رحیم و کریم ہے، اس نے تیرے اور آگ کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی، میں اس کی قدرت اور عظمت کی وجہ سے قربانی کروں گا۔ پھر نمرود نے 4000 قربانیاں تیار کرنے کا حکم دیا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تیری کوئی بھی قربانی اس وقت تک قبول نہیں کی جائے گی جب تک تو اس رب کریم پر ایمان نہیں لائے گا۔ نمرود نے جواب دیا، اس صورت میں تو میری حکومت ختم ہو جائے گی اور مجھے یہ بات کبھی بھی گوارا نہیں۔ بہرحال کچھ عقل مند لوگ وہاں رب کریم کی یہ قدرت دیکھ کر ایمان لے آئے، جبکہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزاد کر دیا اور آپ علیہ السلام شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر نمرود نے رب کریم کی تلاش اور کائنات کے خدا سے لڑنے کے لیے ایک مینار تعمیر کروایا جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس مینار کے اوپر چڑھ کر نمرود رب کریم کو للکارتا اور جب آسمان سے کوئی جواب نہیں آتا تو زوردار آواز میں ہنستا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ اس کے سامنے جھک جاتے اور اسے سجدہ کرتے۔ ایک دن ایک فرشتہ انسانی شکل میں نمرود کے دربار میں داخل ہوا اور اسے اللہ کی توحید کی دعوت دی اور کہا کہ اے نمرود، اللہ کے خوف سے ڈرو، وہ تم اور تمہاری قوم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے تباہ کر سکتا ہے۔ یہ بات سن کر نمرود نے خدا تعالیٰ سے مقابلے کا تقاضا کیا، جس پر فرشتے نے نمرود کو اپنا لشکر اکٹھا کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دی۔ 3 دن کے بعد اللہ کے حکم سے مچھروں کی ایک فوج نے نمرود کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کی ساری فوج بھاگ گئی۔ رب کریم نے ایک مچھر کو نمرود کے اوپر مسلط کر دیا اور وہ اس کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں چلا گیا۔ اس کے درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ نمرود زمین پر گر پڑا۔ جب وہ اپنے سر کو ہاتھوں سے پیٹتا تو کچھ دیر کے لیے مچھر حرکت نہ کرتا، جس سے اسے بھی سکون ملتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو بھی نمرود کے دربار میں داخل ہوتا تو وہ اسے اپنے سر پر 3 جوتے مارنے کا حکم دیتا، جس سے اس کو کچھ دیر کے لیے سکون ملتا۔ نمرود پر اللہ کا یہ عذاب 40 سال تک جاری رہا، جس کے بعد وہ ذلیل و خوار ہو کر ہلاک ہو گیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی نمرود کی زندگی پر مبنی عبرت ناک کہانی۔
آپ سبھی دوستوں کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافہ کرے گی۔ اسلامی تاریخ سے جڑی ایسی مزید اور دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔